والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہی کتاب ہے ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب کامیابی ہے۔ اس کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عبرت لینا ہے، اس میں غور کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے 5 حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ قرآن کے 5 حقوق، ان حقوق کو آپ سنیں اور چیک کریں کہ ان حقوق میں سے ہم کتنے حقوق ادا کرتے ہیں اور کتنے حقوق قرآن کے باقی بچ جاتے ہیں جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے۔ قرآن کے کون سے حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کا کلام ہے، حرف حرف سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، منزل من اللہ ہے، وحی الہی ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ الحمدللہ ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کا دوسرا حق، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو کما حقہ تلاوت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ حق بھی کسی طریقے سے رمضان ہی میں صحیح، یہ حق بھی کچھ نہ کچھ ادا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا۔ قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، یہ تیسرا حق ہے۔ اس حق کو شاید ہم میں سے بہت کم آدمی ادا کر رہا ہے، اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس کوتاہی کو دور کرنا ہے۔ قرآن کا جو تیسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، پڑھنا تو ہے ہی ایک حق ہے، لیکن سمجھ کر پڑھیں، یہ قرآن کا ایک تیسرا حق ہے۔ شاید اس حق کو ہم کما حق ہو، یا سمجھ لیں اس حق کو بہتر طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ تو جب قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم کہ قرآن پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ قرآن میں کہاں ہدایت ہے، کہاں ہمارے لیے نصیحت ہے، کہاں عبرت ہے، کہاں ہمارے لیے عقیدے کی بات ہے، کہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کہاں اللہ منع کر رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہمیں کیسے معلوم کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ تو دراصل یہ چوتھا حق بھی ریلیٹڈ ہے پچھلے حقوق سے۔ قرآن پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے سے یہ حق بھی تعلق رکھتا ہے، تبھی جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور قرآن کا 5واں حق ہے کہ ہم قرآن کی تبلیغ کریں۔ تو جب قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، قرآن پر صحیح سے عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں قرآن کی تبلیغ بھی کیسے کرنی ہے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ قرآن کی تبلیغ تو اس وقت ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کی معلومات ہو۔ تو یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں: ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ ان 5 حقوق میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ حقوق تو ہم قرآن کے ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ان کوتاہیوں کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اور یہ کتاب تو ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے، عرب کے لیے۔ یہ قرآن تو سب کے لیے ہے۔ جس کو ہدایت چاہیے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ جس کو کامیابی چاہیے دنیا میں اور آخرت میں، ان سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنا ہے، سب کے لیے۔ تو 5 حقوق میں سے کہیں نہ کہیں ہم کئی سارے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس ذریعے سے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج سے، اس وقت سے یہ تہیا کریں کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو حقوق پڑھ کر سمجھنے کے بعد جو حقوق آ رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ کرنا
یہ جو دو حقوق ہیں خاص طور سے اس سے ریلیٹڈ ہے، ہم ان حقوق کو بھی ادا کر سکیں، تو آج سے ہم یہ تہیہ کرتے ہیں اور ارادہ بناتے ہیں، پختہ ارادہ، عزم مصمم کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک بہترین تفسیر جو مختصر بھی ہے اور جامع ہے، تفسیر احسن البیان، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس زبان میں اس تفسیر کو حاصل کریں اور اس تفسیر کو پڑھنے کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے، اپنے مطالعہ میں لانے کے لیے ایک وقت متعین کر لیں کہ اس تفسیر کو ہم فلاں وقت پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے، ایک چیپٹر پڑھیں گے، ایک صفحہ پڑھیں گے، 2 صفحہ پڑھیں گے، متعین کر لیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ خاص طور سے عرب والے لوگ، سعودی عرب میں جو لوگ ہیں، پردیس میں رہنے والے لوگ ہیں، دن میں تو وقت نہیں ملتا ہے، کام پہ ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو مغرب کے وقت بھی ان کے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ کھانا کھا کر عشاء کے بعد تفسیر کو وقت دیں، تھوڑا صحیح 10 منٹ کے لیے وقت دیں، آپ متعین کر لیں ہیں میں بلا ناغہ تفسیر احسن البیان کے لیے کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ نکالنا ہے، یا آپ اپنی طرف سے متعین کر لیں کہ ہمیں 5 آیت ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا، ایک چیز یہ متعین کر لیں۔ آپ اپنے سے فکس کریں کتنا وقت دے سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ، یہ آپ پر منحصر ہے، اور آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے بہتر عشاء کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں جو میری آواز سن رہے، ہو سکتے ان کے لیے فجر کا وقت بہتر ہو، کسی کے لیے مغرب کے بعد کا وقت بہتر ہو، لیکن آپ لوگوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے بہتر وقت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اور خاص طور سے جب پیٹ میں کچھ جاتا ہے، اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں، اوپر والا یاد آتا، اس نے کھلایا، اس نے پلایا، چلو اب اس کا بھی حق ادا کرتے، اس کی کتاب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اس نے کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے، تو پیٹ میں جب جائے گا تو ایک احساس پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا، اپنے خالق کو جانتے ہیں، اپنے خالق کی کتاب پڑھتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کے احکام کو جانتے ہیں، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو عشاء کے بعد یہ بہتر وقت ہے، کتنا وقت دیں گے یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، لیکن یہ متعین کر لیں کہ ڈیلی مجھے پڑھنا ہے۔ ایک دن اگر جمعے کا دن چلو چھٹی کا دن نکال دیتے ہیں، باقی ہفتے کے جو 6 ایام ہے، ڈیلی مجھے 10 منٹ تفسیر احسن البیان پڑھنے میں، ترجمہ تفسیر پڑھنے میں لگانا۔ یہ ہم نے متعین کر لیا، وقت متعین کر لیا، اور کتنا پڑھنا ہے بلا ناغہ آپ یہ متعین کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ وقت ملے گا۔ اگر اپنے آپ کو پابند بنا لیتے ہیں تو آپ کو وقت ملے گا، پابند نہیں بنائیں گے تو زندگی میں وقت نہیں ملے گا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ناشتہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے وقت نکالتے، ہر چیز کے لیے آپ وقت نکالتے، سونے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، قضاء حاجت کے لیے وقت ہے، دنیا کے کام اور مشاغل کے لیے آپ وقت جیسے نکالتے ہیں، ویسے اگر آپ پابندی سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہمیں 10 منٹ 20 منٹ عشاء کے بعد یہ تفسیر پڑھنی، اگر پابندی کر لیں تو انشاءاللہ اس پابندی کی بنیاد پر آپ کو پہلے سے شوق ہوگا، کب کھانا کھائیں گے، کب تفسیر لے کے بیٹھیں گے۔ ایک چیز یہ ہو جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہو، یعنی جیسے ایک عام آدمی ہے، عالم تو نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، عام آدمی کے لیے بہت ساری چیزیں پوچھنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے وہ بات پوچھو جو نہیں جانتے ہو۔ تو ایک قلم بھی ہو، ایک کاغذ بھی ہو، ایک ڈائری ہمارے پاس، نوٹ بک قرآن کی تفسیر کے لیے، جہاں آپ کو لگ رہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ بات مزید ڈیٹیل میں جا کے مجھے سمجھنا ہے، اس بات کو کسی عالم سے پوچھنا ہے، وہ نوٹ لکھ لیں، صفحہ نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا، تفسیر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، فلاں عالم سے، ہم جو مستند عالم ہیں ان سے یہ لفظ پوچھیں گے، یہ لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یا فلاں آیت کا ترجمہ یا اس کی تفسیر میرے سمجھ میں نہیں آئی ہے، فلاں عالم سے مزید اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن پڑھیں بھی، لیکن ساتھ ساتھ علماء سے اٹیچ رہیں، علماء سے دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عالم کی رہبری میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں، جیسے کہ لوگوں میں مشہور کیا جاتا ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے، بہت مشکل ہے، یہ لوگوں کو ایک میسج دیا جاتا ہے کہ تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہو، یہ میسج دیا جا سکتا ہے، یہ میسج غلط ہے۔ قرآن کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کسی ایک خاص کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، تو ساری انسانیت اس قرآن کو، اس کتاب کو سمجھ سکتی ہے
اللہ تعالیٰ انسان کے لیول کو جانتا ہے، انسان کی سمجھ کو، اس سینس کو سمجھ رہا ہے، اسی نے تو ہمیں سینس دیا ہے، تو اس کو پتا نہیں کہ اس انسان کو کون سا سلیبس دینا چاہیے۔ جب ہم اسکول میں سلیبس بناتے ہیں، 1 کلاس کا بچہ اس اسٹینڈرڈ کی کتاب پڑھے گا، 2nd کلاس کا بچہ اس اسٹینڈرڈ کی کتاب پڑھے گا، 3rd کلاس کا بچہ اس اسٹینڈرڈ کی کتاب پڑھے گا۔ اسکول کے جو انتظامیہ کمیٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیول کے حساب سے بک سلیبس میں متعین کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے سلیبس کو جانتا ہے، ہمیں بنانے والا اسی نے عقل دیا، اسی نے سمجھ دی، اسی نے ہمیں بنایا، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہمیں کون سی کتاب دی جائے گی تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے خالق نے ہمیں وہ کتاب دی جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا جو عالم یہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو اگر سمجھنا چاہو سمجھ نہیں سکتے ہو، وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط میسج دے رہے ہیں۔ قرآن آسان ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مزید ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے علماء سے اٹیچ رکھیں، اپنے آپ کو علماء سے اٹیچ رکھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، اپنے ساتھ ایک قلم رکھیں، نوٹ بک رکھیں، جہاں جو چیز آپ کے لیے مشکل ہے وہ چیز کو آپ علماء سے پوچھیں۔ جب قرآن شروع کریں گے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ جب ہم نے ترجمہ پڑھا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے ساری تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین، یہاں میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھتے جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جہاں مشکل لگے وہ چیز کو لکھ لیں اور عالم سے پوچھ لیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے، یہ بات کو ہمیں سمجھا دیں۔ تو انشاءاللہ آج تہیہ کریں گے قرآن پڑھنے کے لیے عشاء کے بعد، یا جو وقت مناسب ہو۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بہتر وقت عشاء کے بعد ہے، 10-15 منٹ جو نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، اور قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، تاکہ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے جو 5 حقوق میں نبی بتائے ہیں انشاءاللہ وہ سارے حق کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بہرحال ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور قرآن پر عمل کرنا آسان کر دے، اور قرآن کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔